بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے شرپسند لوگ جو کہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اسلام پہ اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں بار بار، وہ لوگ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہو گئی تھی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی، یہ انسانیت کے حساب سے یہ غلط ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، زید پٹیل صاحب کی ایک ویڈیو ہے، ڈیبیٹ ہے ایکس مسلم ساحل کے ساتھ، تو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت کچھ جاننے کو اور سیکھنے کو ملے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا موضوع اس ڈیبیٹ میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم عمری میں شادی، صحیح یا غلط؟ میں اپنی بات کی شروعات کرنا چاہتا ہوں ایک سوال سے، اور سوال یہ ہے، میں ساحل سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ غلط ہے، تو صحیح عمر کیا ہے شادی کی؟ یعنی منیمم ایج شادی کی کیا ہونی چاہیے آپ کے مطابق؟ آپ اس چیز کو اسپیسیفائی کریں، واضح کریں، تاکہ ہم اپنے اس ڈفرنس کو سالو کر سکیں اور صحیح بات کیا ہے جان سکیں۔ سیکنڈ چیز، جو عمر آپ کے مطابق صحیح عمر ہے، وہ عمر کیوں صحیح ہے؟ اس کے اندر آپ کی بیسس کیا ہے؟ اس کے اندر آپ کا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اس کے اندر آپ کی سٹینڈرڈ کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ تو یہ بات کو آپ واضح کریں۔ تیسری چیز، آپ کس چیز کے خلاف ہے وہ کلیئر کریں۔ صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم عمری کی شادی میں کے خلاف ہے، یا کوئی بھی شادی کم عمری میں اس کے خلاف ہے، یا آپ کلیئر کریں۔ یہ ہو گئے 3 سوال۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے بات واضح کروں کہ اگر آپ صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے خلاف ہیں تو پھر یہ تو ناانصافی ہے۔ کیوں ناانصافی ہے؟ کہ آپ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے خلاف ہے اور باقی سب کم عمری کی شادی کو صحیح سمجھتے ہیں، تو یہ تو غلط ہوگا۔ تو آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ آپ ساری شادیوں کے خلاف ہیں اور یا صرف یہ ایک شادی کے خلاف ہے، آپ کو واضح کرنا ہوگا۔ اور جب تک آپ یہ سوالوں کے جواب نہ دے دیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بات کو آگے نہ بڑھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کلیئرٹی کیسے ملے گی کہ آپ کا فاؤنڈیشن کیا، آپ کی بیسس کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ سب کو بتا دوں، چائلڈ میرج کے تو ہم بھی خلاف ہیں، ہم بھی خلاف ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں ایج آف میرج کیا ہے؟ تو ایج آف میرج کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فارمولا ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ بلوغت تک پہنچنی چاہیے لڑکی، یعنی کہ بالغ ہونی چاہیے، پیوبرٹی تک پہنچ جانا چاہیے، اسے مینسز آ جانا چاہیے، یہ فرسٹ کنڈیشن ہے۔ اس کی کئی دلائل ہیں، وہ دلائل میں سے میں ایک دلیل آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں۔ قرآن کی سورہ نساء سورہ 4 ورس 6 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیم کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے۔ بلغوا، بلوغت بھی اسی سے آتا ہے، یعنی کہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے۔ پتہ چلا کہ ایک عمر ہے جو نکاح کی عمر ہے۔ وہ عمر کیا ہے؟ وہ عمر ہے جب وہ حیض آ جائے اسے، جب وہ مینسز تک پہنچ جائے۔ تو وہ یتیم کے تعلق سے ہے کہ جب وہ یتیم عمر بلوغت تک پہنچ جائے تب اسے ٹیسٹ لو، اور وہ عمر کو نکاح کہا گیا ہے، یعنی کہ نکاح کی عمر کہا گیا ہے۔ سیکنڈ چیز، صرف وہ کافی نہیں کہ بلوغت تک پہنچ جائے۔ شریعت کا قاعدہ ہے، اسلامک شریعہ کا رول ہے، لا ضرر ولا ضرار، کوئی نقصان نہ پہنچاؤ نہ نقصان لو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور آپ صحیح مسلم کی کامنٹری میں امام نووی کے ورڈز پڑھ سکتے ہیں، حوالہ دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی انہوں نے علماء کا نام لے کر کہا کہ حد ذالک ان تطیق الجماع، کہ اس کے اندر لمٹ یہ ہے کہ جماع جو ہے، انٹرکورس یعنی کہ سیکشل تعلقات کی، اس کے اندر استطاعت ہونی چاہیے، مطلب کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ اس سے اس کو تکلیف ہو، اس کو نقصان ہو، پریگننسی سے نقصان ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں یختلف ذالک باختلافہن، یہ ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں میں ایک نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے عمر قید نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھو گے کہ یہ فزیکل کیپیسٹی جب تک پوری نہ ہو جائے، اسی وجہ سے عمر قید نہیں کر سکتے، بلوغت کے ساتھ فزیکل کیپیسٹی۔ اور فردر آپ دیکھو گے صرف فزیکل نہیں، ذہنی طور پر بھی اس کو کیپیبل ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز سماج اور معاشرے پہ ڈفر ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اسے نقصان ہوگا۔ اگر وہ مینٹلی ریڈی نہیں ہے تو لا ضرر ولا ضرار کے تحت اس کو نقصان ہوگا۔ جب یہ 3 چیزیں میچ ہوگی تو تب وہ سوٹیبل فار میرج ہوگی۔ میرا چوتھا سوال ہے، یہ ساری کنڈیشنز پوری ہو جاتی ہے تو اس لڑکی کو آپ چائلڈ کہیں گے یا اڈلٹ کہیں گے؟ میرا ساحل سے یہ سوال ہے، چوتھا سوال۔ اب ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سارے سٹیجز پورا کر کے 9 ایئرز کی عمر میں وہ پہنچ چکی تھی، ساری سٹیجز پورا کر کے۔
اب کوئی اور لڑکی ہو سکتا ہے 9 ایئرس، ہو سکتا ہے 12 ایئرس، ہو سکتا ہے 15، ہو سکتا ہے 18، ہو سکتا ہے 21 میں بھی وہ کیپیبل نہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی شادی نہیں ہو جاتی۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لا تنکحوہن الا باذنہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں کہا کہ اپنی بچیوں کی شادیاں نہ کراؤ سوائے ان کی اجازت سے، تو مطلب ان کی اجازت ہونا ضروری ہے، وہ بھی آفٹر میچورٹی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس تعلق سے میں آپ کو یہ خاص قول بتانا چاہتا ہوں ابن حجر کا، صحیح بخاری کی کامنٹری میں انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اجازت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگر وہ پیوبرٹی نہیں پہنچی، اگر بالغ نہیں ہوئی تو اجازت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مطلب آفٹر پیوبرٹی اجازت ہونی چاہیے۔ اور آپ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کے کیس میں دیکھیں گے تو آپ دیکھو گے واضح کلیئر حدیث ہے، سنن داؤد کی حدیث ہے کہ ان کے گھر میں پریپریشن جو ہو رہی تھی، رخصتی کے تعلق سے پریپریشن ہو رہی تھی، ان کی والدہ خاص ایسا ڈائٹ کھانا انہیں دے رہی تھی تاکہ وہ تھوڑی ہیلدی اور موٹی ہو جائیں، اور وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا کہ فسمنت علیہ کا احسن السمنی، کہ وہ اچھی طرح سے پھر وہ موٹی ہو چکی تھی، یعنی فزیکل گروتھ ان کی ہو چکی تھی، جیسے کہ وہ خود اپنے الفاظوں میں کہہ رہی۔ اور آپ دیکھو گے کہ عورتوں نے انہیں جب جمع ہوئی تو مبارکبادی دی، اور کیا کہا کہ مبارکباد ہو علی خیری برکت، برکت ہو، وعلی خیری طائر، بہترین نصیب ہو تمہارا۔ تو انہیں وہ لوگوں نے مبارکبادی دی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے تو جمع ہوئی تھی، مبارکبادی دی، ان کو ریڈی کیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے واضح طور پہ ان کو پتا تھا۔ آگے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہم 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، کوئی آج کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھو گے 100 سال پہلے عورتوں کو پراپرٹی رائٹس ملے ہیں، تقریباً 100 سال دوسرے مذہبوں میں، 200 سال پہلے جا کے تو ستی بین ہوا، یہ 1400 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی ولی جو اس کا گارڈین ہوتا ہے، اس کی پرمیشن، جو سب سے زیادہ کیئر کرتا ہے اس کے لیے، جو سب سے زیادہ فکر مند ہے، اس کے تعلق سے اس کی پرمیشن ہونا، تب جا کے شادی الاؤڈ ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کی اس کنسپٹ پر آپ کا کیا اعتراض ہے؟ آئیے ایج آف مینسز کے تعلق سے ہم دیکھیں، یہ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹکس کی رپورٹ ہے۔ آپ اس ریسرچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ 30% افریقن امریکن گرلز کے تعلق سے آتا ہے کہ 7 سال میں ہی وہ میچورٹی پہنچ چکی تھی، 7 سال، اور 50% 8 سال، اور کوکیسن گرلز کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں 15% 8 سال، 40% 9 سال، یعنی کہ ایک بہت سگنیفیکنٹ بڑا نمبر۔ ایک اور رپورٹ یہ دیکھ سکتے ہیں، میجورٹی گرلز 10 سال کی عمر تک وہ ہیز کے تک پہنچ جاتی ہے، مینسز پہنچ جاتی ہے، میچورٹی پہنچ جاتی ہے، اور دوسرے فزیکل اس کے ڈیولپمنٹس بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ اس چارٹ میں 7 8 9 10 11 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو وہاں کی بات ہے امریکہ کی، اگر انڈیا کی مثال دیکھیں تو رپورٹس ہے، یہ 8 9 سال کی رپورٹ ہے، 7 سال کی پیوبرٹی کی رپورٹ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں پیوبرٹی کے تعلق سے، یعنی کہ مینسز کے تعلق سے کئی فیکٹرز پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، جینیٹک فیکٹرز، ریس، انوائرمنٹ، یہ 20 فیکٹرز آپ کے سامنے اسکرین پر ہے موجود۔ امام شافعی جو ارلی زمانے کے اسکالر ہے 150 ہجری کے، وہ تو کہتے ہیں کہ یمن کی عورتوں کو دیکھا گیا ہے 9 اور 7 10 سال کی عمر میں وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی، مطلب وہ زمانے کے تعلق سے آپ کی ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کلیئر پروف پریزنٹ کیا جائے کہ ارلی پیوبرٹی، جیسے بعض لوگ انکار کرتے ہیں ارلی پیوبرٹی گرلز میں ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ کلیئر پروف پریزنٹ کی۔ میں نے تو اپنے کچھ پروف پریزنٹ کیے ہیں، اور بھی پروفس ہیں، کچھ پروف آپ کے سامنے بھی دے دیا ہوں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض نہیں آیا تھا، تو انہیں واضح پروف لانا ہوگا، کلیئر حدیث لانا ہوگا جس میں کلیئرلی دیا ہو کہ رخصتی وقت کے وقت پر انہیں حیض نہیں آیا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا، پروفیٹ محمد نے سکھایا کہ لڑکی کی کنسنٹ لو، حیض کے بعد اس سے شادی ہو، تو یہ سب جب انہوں نے سکھایا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے خود سب سے پہلے اس پہ عمل کیا، اور کوئی کہتا ہے نہیں عمل کیا تو اس کو پروف لانا ہوگا کہ کہاں یہ دیا ہوا ہے کہ نہیں کیا۔ اب ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ امریکہ کی مثال، ہم 1400 سال پہلے نہیں جا رہے ہسٹری میں، ہم صرف 140 سال پہلے جا رہے ہیں، 140 ایئرس، اور 140 ایئرس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1880 کی بات ہے، امریکہ کے اکثر اسٹیٹس میں 10 سال تھی ایج آف کنسینٹ، 12 سال تھی ایج آف کنسینٹ، اور آپ رشیا میں دیکھو گے 10 سال تھی، اسکاٹ لینڈ میں، اسپین میں 12 سال، یعنی کئی کنٹریز اس کی موجود تھی۔ انڈیا کی بات دیکھیے 18 سال جو ابھی ہے، اس سے پہلے 16 سال تھی، اس سے پہلے 14 سال تھی، اس سے پہلے 12، اس سے پہلے 10۔ تو یہ چیز موجود ہے، اور ہسٹوریکلی اگر دیکھیں، میں ادر ریلیجنز کی صرف ہسٹری کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ہندو گاڈز کے تعلق سے، رام کرشن شیو کے تعلق سے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مہابھارت میں تو دیا ہے کہ 30 سال کے آدمی کو 10 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے، 21 ایئرس بتا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ہندو محترم ناظرین، ویڈیو تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہے ڈیبیٹ، تو اگر فل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو لنک بایو میں ہے، اس میں زید صاحب نے بہت سارے پوائنٹ گنوائے ہیں اور سوال بھی رکھے ہیں۔ اصل میں جو شر پسند لوگ ہیں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح گھٹیا سوالات کرتے رہتے ہیں، ان کو اصل میں اپنے دھرم کی نالج نہیں ہے۔ اگر ان کے اپنے دھرم کے نالج
اگر ہوتی تو یہ سوال نہ کرتے. اور جیسا کہ ویڈیو میں آپ لوگ سن ہی چکے ہوں گے کہ بہت سارے دیشوں نے آج سے تقریباً 100 یا 200 سال پہلے تقریباً سارے دیشوں میں ایسے ہی شادی ہوتی تھی. 8 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، 9 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، 10 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. یہ جو ہے 100-200 سال کی بات ہے کہ ہندوستان میں بھی ایج آف کنسینٹ 10 سال کی تھی. تو اس کو لیکن کوئی غلط نہیں بولتے. لیکن جو آج سے 1400 سال پہلے، 1400 سال، 1400 سال پہلے جو شادی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پہ سوال کرتے ہیں. اور دوسری بات، جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان لوگوں نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر کے لڑکی سے شادی کی. حالانکہ وہ تو طاق میں رہتے تھے کہ کس طرح بدنام کیا جائے، لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہو. لیکن 1400 سال بعد آ کے کوئی مورخ آ کے یہ سوال کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ غلط کیا ہے. حالانکہ 100-200 سال پہلے کی اگر تاریخ دیکھیں گے تو اس میں بھی بہت سارے ایسے ملتے ہیں، لیکن ان سب کسی پہ سوال نہیں کیا جاتا، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سوال کیا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب مورخوں کو جواب دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.